مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہ دکھ والی خبر بھی میں نے سنائی تھی، خوشی والی موت کی تمنا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں بھی میرا ولی تو ہے، آخرت میں بھی میرا، اور اس تعبیر تک پہنچانے کے لیے زندگی کس کس مرحلے سے گزر گئی، اور نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ خدا وہ جو ستیلی ماں بنتی تھی اس کے درجے کو کم نہیں ہونے دیا۔ ہزارہا کی تعداد میں شہر کے معززین کو لے کر شہر سے باہر نکل کر ڈالا تو آنے واحد میں نابینائی ختم ہو گئی۔ رات کو آنے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کے حوالے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کے حوالے سے ہماری آخری گفتگو ہوگی، اور یہ ٹوٹل 15ویں گفتگو ہے، یعنی 15 ہمارے خطب جمعہ جو ہیں وہ اس موضوع پر منعقد ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی شناخت ہو گئی، پہچان ہو گئی، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور یوسف علیہ السلام نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا، تو انہوں نے والد صاحب کے جب حالات بتائے تو آپ نے اپنی قمیض عطا کی کہ جائیں یہ قمیض لے جائیں، ان کے چہرے پر ڈالیں تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور ساتھ ہی کہا کہ سارے خاندان کو، گھر والوں کو لے کر واپس میری جانب مصر کی طرف آئیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ہمارے آج کے درس کی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا مصر سے۔ ابھی وہ روایات میں آتا ہے کہ 10 دنوں کا سفر پڑا ہوا تھا، قافلہ وہاں سے چلا، اس قافلے میں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض شامل ہے۔ قال ابوہم، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا اجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی وہ قافلہ 10 دن کے فاصلے پر ہے۔ ساتھ ہی کہا لولا ان تفندون، تفندون کا معنی ہوتا ہے بہکی بہکی باتیں کرنا۔ بعض اوقات بڑھاپے کی عمر میں جا کر بعض لوگ، ایک لفظ ہم بولتے ہیں، میں صرف اپنوں کے لیے بول رہا ہوں، سٹھیا گیا جی بندہ، تو کہتے ہیں اگر تم یہ نہ سوچو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو سچ یہ ہے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب 30 سال کے بعد جب کوئی آدمی بزرگی کی حالت میں پہنچ گیا ہے، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا ہے، نابینا ہو چکا ہے، اور گھر والے اور ان کی اولادیں یقین کر بیٹھی ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہوتے تھے، وہ بچپن میں کہیں ان کو بھیڑیا کھا گیا، یہ گھر میں تو یہ مشہور ہے نا، بچوں نے تو یہی سمجھایا ہوا ہے آگے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کو پھر یاد کرنا اور کہنا مجھے خوشبو آ رہی ہے، ظاہر ہے دنیاوی عقل پر بھروسہ کرنے والوں نے تو پھر ایسے ہی کہنا تھا آگے سے، تو اس لیے آپ نے کہا اگر تم یہ نہ کہو تو سچ یہ ہے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو کنواں اتنے فاصلے پر نہیں تھا، کنواں تو بکریاں، یعنی اسی شہر کی، اسی کنعان کی بکریاں چرنے جاتی تھیں، 2 کلومیٹر باہر ہوگا، 4 ہوگا، 6 ہوگا، وہاں ڈالے گئے تھے، خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ رب کائنات کا نظام کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے، ہوتا وہی ہے جو پروردگار چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو قالو، اب انہوں نے کہا، اب انہوں نے سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ بھائی تو حضرت یعقوب کے بیٹے تو سارے حضرت یوسف کے پاس تھے نا، صرف ایک ہی آیا تھا، باقی اب ان کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، وہ کہتے ہیں تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ اپنی اس پرانی محبت میں ہی گم ہوئے پڑے ہیں، آپ کو پھر یوسف یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ دلال بھی بہت زیادہ ایک فرقوں کا موجب بنا رہا، اس کا معنی گمراہی لوگ کرتے ہیں،
اور پھر گمراہی کا لفظ کر کے پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ میں پھر سرکار کی طرف معاذ اللہ نسبت کر دیتے ہیں اس لفظ کی۔ تو حالانکہ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے، اب وہ ان کو گمراہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ عشق آپ کے دل میں اتنا رچا ہوا ہے کہ ہوا چلتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آہٹ ایسے لگتا ہے کہ یوسف آ رہا ہے مجھے۔ یہ اندر جب محبت رچ جاتی ہے تو پھر ہر چہرہ محبوب کا چہرہ لگنے لگ جاتا ہے، پھر ہر آہٹ محبوب کی آمد کی خبر دینے لگ جاتی ہے، پھر ہوائیں ایسے لگتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ اصل میں یہ عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہاں لفظ کو استعمال کیا، آپ اپنی پرانی دلال کل قدیم، پرانی محبت میں گرفتار ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ اسی لیے اہل محبت نے یہ کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور آپ کو قرآن مجید عطا کر کے راہ ہدایت عطا فرما دی، راہ شریعت عطا فرما دی تھی۔ تو میں نے چاہا کہ وہ لفظ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا۔ اچھا ابھی قافلہ پہنچا نہیں تھا، یہ جو باتیں ہو رہی تھی یہ پوتوں سے ہو رہی تھی، گھر کے خاندان سے ہو رہی تھی۔ اب آیا وہ قافلہ 10 دنوں کے بعد، آپ 10 دن پہلے بتا رہے تھے خوشبو آ رہی ہے، 10 دن بعد قافلہ پہنچتا ہے اور وہ خوشخبری دینے والا وہی بھائی جس نے پہلے گم ہونے کی خبر دی تھی، اب وہی آگے آگے آیا تھا کہ دکھ والی خبر بھی میں نے سنائی تھی، خوشی والی خبر بھی میں ہی جا کے سنا تھا۔ اور اس نے آ کر کہا، وہ قمیض لے کر آیا، القاہ علی وجہہ، اس قمیض کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، اس قمیض کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو آنے واحد میں نابینائی ختم ہو گئی، بینائی واپس آ گئی اس کے اندر۔ قال علم اقل لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میری اولاد، میرے بچوں، میں تمہیں کہتا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، مجھے علم ہے مگر اظہار کی اجازت نہیں تھی۔ قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اب برادران یوسف اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ابا جان اب ظاہر بات کھل گئی کہ ہم نے جھوٹ بولا ہوا تھا، 30 سال تک ہم اڑے رہے اپنے جھوٹ پر اور آپ کو ستائے رکھا، دکھ دیے رکھا آپ کو۔ یا ابا نستغفر لنا، ابا جان آپ ہمارے لیے معافی مانگے، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے۔ ظاہر معافی مانگے اللہ سے تو خود بھی معاف کریں گے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے ان کے لیے۔ انا کنا خاطئین، ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، آپ نے کہا ہاں میں ان قریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ یہ نہیں کہا ہاتھ اسی ٹائم بھی تو اٹھا سکتے تھے، چلو بیٹے ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یہ نہیں کہا، کہا میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا میں۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں یا تو آپ نے اس لیے مؤخر کیا، آپ چاہتے تھے یوسف سے ملاقات ہو جائے پھر اس کے مشورے سے بات کی جائے آگے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا کیا ہے۔ اور دوسری رائے جو وہ بھی صحابہ کرام سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ وہ رات ہے جس کے آخری پہر میں اللہ سے دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، تو آپ قبولیت والی گھڑی کے انتظار میں آپ نے دعا کو مؤخر کر دیا کہ اس رات کو آنے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابوی، اب پورا کا پورا قافلہ، اب حضرت یعقوب کے خاندان کی اور یعقوب علیہ السلام کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا، اتنے عرصے بعد بیٹا مل گیا، اور بیٹا بھی وہ جو مصر کا بادشاہ ہے، جو پورا جس کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اور اس زمانے میں قحط اور فاقے کی وجہ سے ساری دنیا یوسف یوسف کر رہی تھی، ہر کوئی وہاں سے خیرات مانگ رہا تھا، خزانوں سے جا کے غلہ گندم مانگ رہا تھا وہاں سے جا کر۔ اس شان والا بیٹا اس حال کے ساتھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔
تو سارا خاندان وہاں سے یوسف علیہ السلام کی خواہش پر روانہ ہو گیا مصر کی طرف۔ جب وہ مصر داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، اب وہ ملاقات کا منظر کیا ہوگا جب اتنے عرصے کے بعد بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو مل رہا ہے باہر۔ انہوں نے انہیں اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، آپ نے کہا آئیں مصر میں۔ آپ نے شہر سے باہر نکل کر اپنی فوجوں کے ساتھ ہزارہ کی تعداد میں شہر کے معززین کو لے کر شہر سے باہر نکل کر اپنے باپ کا استقبال کیا تھا اور کہا چلیں مصر میں داخل ہوں۔ یہ جو لفظ ہے آئیں مصر میں داخل ہوں، مطلب یہ کہ شہر کے دروازے سے باہر آ کے استقبال کیا تھا، چلیں شہر میں داخل ہوں، انشاءاللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو امن ہوگا، سکون ہوگا، آپ کے دکھ کے دن چلے گئے اب۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور آپ نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا۔ بھائی سامنے ہیں مگر جو بادشاہ والا تخت ہے انہیں آپ نے وہاں اپنے ساتھ بٹھایا وہاں پر۔ یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ کی والدہ تو بچپن میں فوت ہو گئی تھی، یہاں قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھوایا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ستیلی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی ماں ہی کے درجے کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اللہ اسے ماں کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ستیلے رشتوں کے ساتھ بڑی نفرت کا برتاؤ کرتے ہیں، اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے ماں نہیں سمجھتے اپنے لیے۔ مگر قرآن نے لفظ بولا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ وقت ہیں، اور وہ بچے، وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، انہی میں سے ہی کسی کی ماں ہوگی وہ، مگر آپ نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اس اپنے باپ کی بیوی کو جو ستیلی ماں بنتی تھی اس کے درجے کو کم نہیں ہونے دیا، ان کو بھی ساتھ اوپر بٹھایا اور ماں کا رتبہ عطا کیا ان کو۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب بیٹھ گئے تخت پر تو اب بھائی بھی سجدے میں گر گئے آپ کے سامنے۔ اب یاد رکھیے کہ سجدہ شریعت محمدی علی صاحب صلاۃ میں آ کے حرام ہوا ہے، تعظیمی سجدہ، اس سے پہلے والی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں جا کر اس کو حرام کیا گیا، تورات میں، یعنی شریعت موسوی میں بھی حرام تھا، مگر یعقوب علیہ السلام شریعت موسوی سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ آپ کی اولادوں میں سے آگے آتے ہیں، آپ پہلے سے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا، اللہ نے کہہ کے کروایا کرو سجدہ آدم کو، تو وہ سجدہ تعظیم تھا، وہ جائز آ رہا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ شریعتوں کے اندر احکامات میں تبدیلی آتی گئی۔ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا کرنا، یہ شریعت محمدی میں حرام ہے، شریعت موسوی میں حرام ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دونوں بہنیں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے۔ اب جو دوسری ان کی ایک بہن تھی، لیا ان کا نام تھا، وہ دونوں بیک وقت نکاح میں تھیں، اس لیے کہ شریعت نے ابھی تک اس کو منع کیا نہیں تھا۔ کوئی چیز حرام تب ہوتی ہے جب حکم شریعت اس کو منع کرتا ہے، تب جا کر وہ حرام ہوتی ہے۔ اگر اللہ رسول نے منع نہ کیا ہو تو دنیا کا کوئی شخص کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، آپ نے کہا ابا جان، یہ جب وہ سجدے میں گر گئے، کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا۔ پہلی آیتوں کی طرف جائیں نا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج جب سارا خاندان بھائی اور والدین جھک گئے تو کہا یہ ابا جان اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا۔ اللہ نے اس تعبیر کو سچ کر دکھایا، اور اس تعبیر تک پہنچانے کے لیے زندگی کس کس مرحلے سے گزر گئی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کچھ سمجھتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، مگر وہ کنویں میں ڈالا جانا جو بظاہر مصیبت نظر آ رہا تھا، وہ آپ کے مصر میں شاہی خاندان میں جانے کا باعث بن گیا۔ آپ کو زلیخا نے جیل میں ڈلوا دیا، مگر وہ جیل میں ڈالا جانا جو بظاہر مصیبت نظر آ رہا ہے، اس نے آپ کو اس زمانے کے بادشاہ کے دربار میں مقرب کروا دیا۔ ہمیں چیزیں کچھ دکھتی ہیں، انجام اس کا کچھ ہونے والا ہوتا ہے، مگر انسان بے صبر ہو جاتا ہے، انسان ان حالات کو دیکھ کر بے صبر ہو جاتا ہے۔
اور اللہ کے اس نظام میں اس کی نظر چونکہ ہوتی نہیں، اس لیے وہ بے صبرہ ہوتا ہے۔ اب جو آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، قد جعل ربی حق، قد جعلھا ربی حقا، میرے پروردگار نے خواب کو سچ کر دکھایا جو میں نے دیکھا تھا۔ اب جو آخری ایک دو چار آیات ہیں، اس میں بڑا پیغام ہے، بڑا سمجھ ہے ہمارے لیے، بڑی فہم ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں وقت احسن بھی اذ اخرجنی من السجن، بھائی سجدے میں گر گئے، خاندان جھک گیا سامنے، بادشاہت کا تخت آپ کے نیچے ہے، اس قدر بڑی فرما روائی ہے، مگر اس فرما روائی پر جا کر، حکومت کے اس منصب پر جا کر، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی بندہ پروری، خدا کی بارگاہ میں جھکنا۔ کہتے ہیں میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا تھا۔ قد احسن بھی، مجھ پر احسان کیا رب نے، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکلوایا، وجاء بکم من البدو، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ آپ سب کو دیہاتوں کی اس مشکل زندگی سے نکال کر میرے پاس شہر میں لے کر آیا ہے۔ مجھ پر احسان کیا ہے اللہ نے۔ بھائیوں کو یقین ہے، بعض اوقات مہمان جاتے ہیں، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کتنا گہرا جملہ ہے۔ ہمارے پاس مہمان خود سے جب آتے ہیں تو مہمان کے دل میں بوجھ ہوتا ہے کہ یار 4-5 دن ٹھہرنا ہے، میں اپنے میزبانوں کو مشکل میں ڈال رہا ہوں، ان بیچاروں کو میرے لیے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، میں نے ان کی اپنی، ظاہر ہے کہ ایک باہر سے جب مہمان آ جائیں اور مہمان بھی 20 کی تعداد میں ہوں تو آپ کے سارے گھر کے معمولات، ترتیبات، ہر چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ تو سوچ سکتے تھے گھر میں آنے والے مہمان کہ ہم آ تو گئے ہیں، پتہ نہیں یوسف پر بوجھ ہی نہ بن جائیں، مگر آپ نے یہ جملہ بولا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو دیہات سے لا کر شہر میں میرے پاس بسا دیا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر آپ نے ان کے دل کے اس فکر کو ختم کر دیا کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی، آپ میرے پاس آ گئے، اللہ کا احسان ہو گیا کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے، میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے، میرے بھائی میرے پاس آ گئے، ان کی اولاد خاندان میرے پاس آ گیا، یہ بھی رب نے مجھ پر احسان کر دیا۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ظرف اور دل اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس حالات کے بعد جب شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان دل میں پھوٹ ڈالی ہوئی تھی، اللہ کا احسان ہوا، میرا سارا خاندان میرے پاس آ گیا ہے۔ شیطان نے ڈالی ہوئی تھی، ذرا جملہ سنیے، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی، شکر ہے میرے بھائی راہ راست پہ آ گئے، ذرا سیدھے ہو گئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، نہیں، شیطان نے پھوٹ ڈالی ہوئی تھی۔ احسان ہے اللہ کا، ہمارے پاس آ گئے، لفظ لفظ موتی کی طرح ہے، چننے والا اور غور کرنے والے لفظ ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم کس رویے کے ساتھ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمارے کیا الفاظ ہوتے ہیں، ہمارا کیا لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ باتیں کیوں نقل کی؟ اس لیے نقل کی تاکہ ہم غور کریں، ہمارا لب و لہجہ کیا، ہمارے انداز کیا، ہمارے الفاظ کیا، ہمارے رویے کیا ہے، ایٹیچیوڈ کیا ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار بڑا باریک بھی ہے۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے مہربان بھی ہوتا ہے، لطف سے نکلا ہے، اور لطیف کا معنی باریک بھی ہوتا ہے، جو چیزوں کو بڑی باریکی کے ساتھ مائنیوٹلی دیکھتا ہے اور اس کے نتائج اور اس کا اینڈ سامنے لے کر آتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا اور نہایت حکمت اور دانائی والا بھی ہے۔ یہاں پر جو ایک لفظ استعمال ہوا، دیہات سے شہر میں لے آیا، اس سے ہمارے اہل علم نے یہ بھی کہا کہ شہر کی جو زندگی ہے یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ یہ نہ کہتے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ تمہیں اس بدویانہ زندگی سے، ریگستانی دیہاتی زندگی سے شہر میں لے کر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آسائشیں، جو نعمتیں، جو مواقع، جو تہذیب و تمدن، جو تعلیم، جو سارا کچھ ملتا ہے شہری سطح کے اوپر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، مگر بشرطے کہ ہم شہروں کو نعمت رہنے دیں، اپنی حرکتوں سے شہروں کو عذابی نہ بنا دیں جیسے آج ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اب تو کبھی کبھی لگتا ہے آج کل لوگ کیا چاہتے ہیں، یار کوئی تھوڑا شہر سے باہر کوئی فارم ہاؤس ہونا چاہیے، یہاں کی جو دھواں ہے، یہاں کی جو پولوشن ہے، آلودگی ہے، کوئی تھوڑا جا کے صاف سانس بھی لے کر آئے۔ ہم نے تو شہروں کو یہ بنا دیا ہے، اور یہ بھی دین کی تعلیمات سے دوری ہے۔ میں آپ کو ایک روایت کا حوالہ دوں گا، میرے ذہن میں آئی۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دورہ تھا جرمنی میونخ کا، مسولینی کا زمانہ تھا، ہٹلر کا، تو آپ کی اس سے ملاقات ہوئی اور اس مسولینی ہٹلر نے پوچھا آپ سے کہ اقبال اپنے پیغمبر کی کوئی بات سناؤ۔ جیسے بندے کو انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی بندہ بہت مسلمان مذہبی مولوی ٹائپ ہو تو آپ اس سے پھر پوچھیں گے نا جو فلانی بات بتاؤ۔ اب اقبال پر ایک رنگ تھا دین کا اور فکر کا، فلسفے کا، تو کہا اپنے پیغمبر کی کوئی بات بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ جب شہروں کی آبادی کی جو تعداد ہے ایک لیول سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر نئے شہر آباد کر لینے چاہیے۔ اچھل کے کھڑا ہو گیا، کہا 1400 سال پہلے آپ کے پیغمبر کو ٹاؤن پلاننگ کا بھی پتا تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہروں کی سہولتیں اس وقت تک قائم رہ سکتی ہیں جب تک آبادی مینج رہے، جب تک چیزیں ضرورت کے مطابق، آبادی کے مطابق چیزیں مینج ہوتی رہیں تب تک تو شہر سہولیات دیتا ہے۔ جب رش ایک حد سے بڑھ جائے گا تو شہر سہولتیں دینے والا نہیں بنے گا، شہر تکلیفیں دینے والا بن جائے گا۔ ہم نے تعلیمات نبوی کو چھوڑ دیا اور اپنے دین اور اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو سمجھا نہیں ہم نے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی رب سے، یہ دعا کوشش کریں کہ یاد ہو جائے ہمیں۔ یہ آیت نمبر 101 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے۔ ارشاد آپ نے عرض کی، رب قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار، اب سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کا رتبہ دنیا کا کیا ہے، لیول کیا ہے، ماں باپ، خاندان، ہر کوئی، سارا کچھ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، آتیتنی من الملک، یہ ملک مجھے تو نے دیا، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے میرے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیرات کا علم عطا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا ولی تو ہے، آخرت میں بھی میرا ولی تو ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ حکومت بری چیز نہیں ہے، اگر حکومتیں بری چیز ہوتی تو حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر بادشاہ نہ ہوتے، اگر حکومت بری چیز ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بادشاہ نہ ہوتے، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا کے بادشاہ نہ ہوتے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجدار مدینہ، خود حکومت کا نظام آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا، خلفائے راشدین خود خلفاء اقتدار میں نہ ہوتے، حکومت بری چیز نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کہنے مولا تو نے مجھے بادشاہت اور حکومت دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے حکومت کو اللہ کی عطا نہیں سمجھا، حکومت بری چیز نہ تھی مگر اس پر قابض برے لوگ ہو گئے تو نتیجہ برا آنا شروع ہو گیا اس کا۔ سیاست بری چیز نہ تھی مگر سیاست کے اندر شامل وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے سیاست کو دھوکہ فریب کا نام دے دیا، سیاست مترادف ہو گیا دھوکے بازی کا۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی بات کہ میرے ساتھ زیادہ سیاست نہ کر تو، یعنی مجھے چکر نہ دے، سیاست نام ہی چکر بازی کا ہو گیا۔ حالانکہ سیاست نام تھا لوگوں کے معاملات کو اچھا کرنے کا کام تھا، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کا نام تھا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کے معاملات کو سنبھالا کرتے تھے، سیاسی حکمران بھی وہ ہوا کرتے تھے، مگر میرے بعد فرمایا میرے خلفاء آئیں گے، اور خلفاء راشدین المہدیین کا آپ نے بتایا، پھر بعد میں ملوک اور بادشاہت کا بھی بتایا آپ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فی نفس ہی اس میں برائی نہیں تھی، برائی ہمارے رویوں، ہمارے عمل، ہمارے کردار کے اندر آئی ہے۔ آپ نے تو اسے اللہ کی عطا قرار دیا، میرے پروردگار تیری عطا ہے کہ تو نے مجھے ملک دیا، تو نے مجھے علم عطا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، دنیا میں بھی میرا کارساز تو ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے کسی کے کام بنانے والا، ولی کارساز، دنیا میں بھی میرا کارساز تو ہے، آخرت میں بھی میرا کارساز تو ہے۔ توفنی مسلمہ، سبحان اللہ، میرے باری تعالیٰ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میں تیری فرما برداری میں لگا ہوا۔ یہ دعا ہے مانگنے والی، توفنی مسلمہ۔ یہ نہیں کہہ رہے مجھے موت دے، موت کی تمنا کرنا ٹھیک نہیں ہے، موت کی تمنا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آقا نے کہا انسان مصیبتوں میں بھی گھر جائے
تب بھی موت کی تمنا نہ کرے. اگر بہت پریشان ہو جائے تو اتنا کہہ دے باری تعالیٰ اگر جینے میں خیر ہے تو مجھے جیتا رکھ، اور اگر خیر نہیں ہے تو اٹھا لے. ڈائریکٹ موت نہ مانگے اللہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کی بے قدری والی بات ہے. زندگی نعمت ہے. تو فرمایا موت نہیں مانگی، کہا باری تعالیٰ یہ کہتا ہوں کہ جب تو نے میرا وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت تک جو سانس گزرے تیری فرما برداری کے اندر گزرے میرا. اور یہی حکم ہمیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ خدا کی فرما برداری میں جی رہے ہوتے ہیں. یہ مقصود ہونا چاہیے مومن کا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مولا جب دنیا سے چلا جاؤں تو پھر میری روح کو اگلے جہانوں میں جو صالحین پیغمبر ہیں ان کی سنگت عطا فرمانا مجھے. صالحین کی سنگت میں کچھ تو ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسی ہستی بھی کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی مولا میری روح کو صالحین کی سنگت دینا مجھے. تو جو سنگت مرنے کے بعد فائدہ دے رہی ہے وہ سنگت دنیا میں کیوں نہیں فائدہ دے گی انسان کو. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو ہم نے ایک طویل سفر کیا 15 جمعوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک ذکر کا، اس کی ہمیں خیرات نصیب فرمائے عمل کی صورت کے اندر. ہمیں اس کردار اس اسوہ پر چلنے کی توفیق دے جو یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے آیا ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.